تھی، طاہرہ تھی، شاعرہ تھی، بہت سمجھدار، بڑی پاک دامن تھی. حضور کی شان میں شعر اس وقت کہ جب حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس وقت آپ نے کہے اللہ اکبر فرماتی ہیں میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے. میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اللہ اکبر فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس میرے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میرا ذکر ہمیشہ کرتی رہے گی. یہ سرکار آمنہ ہے، اے سرکار آمنہ ابوا کی ملکہ، اس محفل پہ بھی توجہ کر دے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا. ارے کسی کی ماں کا ذکر اتنی شان سے نہیں ہوتا جتنا ذکر آپ کا شان سے ہوتا ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کلندر ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، تنہا تیرا ہی تو لال حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا. لیکن سیدہ آمنہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب سرکار آمنہ کو پہچاننا ہے. میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورت تھی. اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی، ورنہ بات پوری ہوگی. میلاد بیان ہو رہا ہے. خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا. امتحان ایسا گیا. سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا. اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی. چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ تھی، طیبہ تھی. پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں جاتا. آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا. پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جب آپ کی امی کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی امی کہہ رہی کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا. اور ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا جس کا حسن معلوم ہو، جس کا کردار معلوم ہو، جس کی سخاوت معلوم ہو، جس کا انداز زندگی معلوم ہو، جن کی طہارت معلوم ہو، جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو، جن کی پرہیزگاری معلوم ہو، جن کی عبادتوں کا شوق معلوم ہو، ذوق معلوم ہو. ہم کیسے ذکر کریں؟ یہ نبی ہے، نبی اور صرف میرا نبی ہے. حضور نے فرمایا، توجہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ ام ابیہا ہے. توجہ، میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، ان کے الگ الگ القاب ہیں. وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، راقیہ ہیں، ساجدہ ہیں، نقیہ ہیں، تقیہ ہیں، زکیہ ہیں. ام ابیہا بھی ہے. تو ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل ممبر کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو دعا کر دیتے ہیں. دعا دینا. بات کس موڑ پر جا رہی ہے؟ سرکار نے صرف اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی کے لیے حضرت زینب بنت محمد کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، ام کلثوم کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، رقیہ کے لیے نہیں کہا ام ابیہا. یہ بھی حضور ہی کی شہزادیاں ہیں. ایک ہی کے لیے کہا کیا؟ میری فاطمہ ام ابیہا ہے. اور ام ابیہا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء سے پوچھے. ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی. سبحان ابیہا اللہ. کا مطلب ہوتا ہے، توجہ، ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی. ماں جیسی، ماں جیسی. اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر بقی سے اور ابوا سے اب توجہ اللہ کرے ہو رہی ہے. توجہ فرمائے کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں. لوگ کہہ رہے نبی کی اماں کا کردار نہیں پتا ہمیں. رسول اللہ ایک جملے میں کردار بیان کر رہے ہیں. فاطمہ ام ابیہا ہے. فاطمہ میری ماں جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے. مطلب کیا؟ لوگوں تم نے آمنہ کو نہیں دیکھا لیکن فاطمہ ماں جیسی ہے. اب آمنہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھ لو. آمنہ کی سخاوت دیکھنا ہے، سخاوت فاطمہ دیکھ لو. آمنہ کا چلنا دیکھنا ہے، فاطمہ کا چلنا دیکھ لو. آمنہ کا بولنا دیکھنا ہے، فاطمہ کا بولنا دیکھ لو. لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ. ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ
मुशाबे थी तो एक हस्ती जिसे दुनिया फातिमा बिनते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सखावत नबी की सखावत की तरह वो सखी थी, नबी की अदालत की तरह उनकी अदालत थी, नबी के चलने की तरह उनका चलना था, नबी के बोलने की तरह उनका बोलना था। समझ में आया आमिना कैसी थी? ज़हरा को देखो, सैयदा आमिना को समझो, फातिमा ज़हरा को समझना है, रसूलुल्लाह का किरदार देखो, सैयदा फातिमा को। एक बात आ गई सैयदा की, अस्करो सैयदा क्या, हाय सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 शहजादियां, चारों में सबसे आखिर में सैयदा आई है दुनिया, हाँ आखिर में। और किरदार क्या है? किरदार, एक मर्तबा मेरे किसी दोस्तों ने मुझसे पूछा, बुरा मत मानना, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, बताने आया हूँ कि हकीकत क्या है। और वक्त भी अब हो रहा है, करीब करीब खत्म होने को है, तवज्जो करें। एक दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद ये बता कि हम सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कहा बहुत करते हैं। का राफजी भी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर बात समझ में आ रही हो तो सैयदा का जिक्र आया, तवज्जो कर लेना। मेरे दोस्त ने कहा, सैयद ये बता, सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं अहलुल बैत से, राफजी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में हम बेअदबी नहीं करते अहले बैत की। लेकिन राफजी क्या करता है, उसको किसी से दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चक्कर में वो मोहब्बत के पर्दे में भी अहले बैत की बेअदबी करता है। कहा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी का सामने घर हो और खुद का कांच का मकान हो और सामने वाले से दुश्मनी, उसको पत्थर मार रहा हो, तो कांच के मकान में बैठकर जब किसी के घर पे पत्थर मारेगा तो उसका घर टूटे ना टूटे लेकिन खुद का घर जरूर टूट जाएगा। तो बोले मतलब समझे नहीं। मैंने कहा राफजी क्या करता है, सहाबा की दुश्मनी की वजह से अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राफजी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे, राफजी जब सैयदा फातिमा बयान करता है, जो भी राफजी है, किसी का नाम हमें नहीं पता, लेकिन तवज्जो, तो वो क्या कहता है, जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जब हुजूर का तवज्जो, आपकी बात पूरी कर दूं, खत्म कर दूं बात। खीरी वालों 7 साल के बाद है वो खत्म कर दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो बोलता है सुनना चाह रहे। अब आप कोई बात तो नहीं करेगा, बहुत नाजुक बात हो रही है ना, इसीलिए तवज्जो। राफजी जब बात करता है तो कहता है जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई, का फदक दो फदक दो फदक दो, दरबार में गई। ये राफजी का बयान है, क्लिपें भी है, किताबें भी है, सब है। वो कह रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, उन लोगों को समझा रहा हूं कि फर्क क्या है। फर्क देखो, तवज्जो करना, फर्क देखो। वो क्या कह रहा है कि दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में। लखीमपुर खीरी वालों जरा मुझे बताओ, अगर आपके खीरी में किसी के अब्बा का इंतकाल हो और दूसरे ही दिन से बेटी अपने भाइयों के पास आए और आकर के मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो लोग क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है सालिम? क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है? क्या तू बाप के मरने का इंतजार कर रही थी? हैं? तो बोलो तौहीन है कि नहीं है? हैं? माज़अल्लाह मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए बोलो, समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटी अगर बार बार हिस्सा मांगने आए तो लोग ये कहेंगे तू बाप के मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राफजी सैयदा के लिए कहता है क्या, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राफजी है जो सिद्दीक अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है
اور جو سیدہ کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کی نالین کی گستاخی پہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ تو بدائے رسول ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کی گستاخی میں کافر کیوں نہ ہو؟ ارے میرے مسلک میں تو سنیوں کے یہاں یہ ہے، اگر کوئی سید کی توہین بحیثیت سید کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو سیدہ کی کرے، جب سید کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے تو سیدہ کی گستاخی پر کیا ہوگا؟ یہ میرا اہل سنت کا مسلک ہے۔ رافضی سیدہ کی توہین کر رہا ہے صدیق اکبر کے بغض میں، صدیق اکبر کے عداوت میں۔ اب ہم سے سن، ہم کس طرح سیدہ کو جانتے ہیں۔ ارے نادان، تو کہتے دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس کے بعد سے قبر میں جانے تک سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے۔ ارے جو فاطمہ، جملے پہ توجہ کرنا، جو فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا کے دربار میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے خدا کے دربار میں مسجد میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جب نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی خدا کے دربار میں، تو دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیسے جا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر۔ ایک بات، اور اگر تجھے غرور علم پر تو آ بیٹھ کے بات کر، دربار ثابت کر، دربار ثابت کر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے دربار ثابت کر دیا، آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا، کیونکہ وہاں کوئی دربار تھا ہی نہیں۔ ایک مسجد نبوی کی سارے فیصلے وہاں ہوتے تھے، وہ دربار نہیں گئی۔ اب تیرے عقیدے میں فاطمہ بار بار گھر سے نکل کر فدق مانگنے جا رہی ہے، میرے عقیدے میں جو مسجد نہ جائے وہ کسی کے دربار میں کیا جا سکتی ہے؟ اور میرے سنیوں کا امام تو اب مزید اس کے اوپر کی بات کرتا ہے۔ تیرے عقیدے میں وہ ہے جو بار بار گھر سے جا رہی ہے، اور سنیوں کے عقیدے میں یہ ہے جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سے زندہ باد، زندہ باد۔ جو گھر سے جائے گی، جو گھر سے جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ لیکن سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو، توجہ، سیدہ کو نہیں، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، جسے چاند و سیدہ کو نہیں، سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اندازہ کریں، اب بتاؤ رافضی زیادہ عزت بیان کر رہا ہے اہل بیت کی یا سنی عزت بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ بتائیں، وہ تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے اس کی بیان کرنے سے، اور ہمارے یہاں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اسی پہ بات مکمل نہیں ہوئی، بلکہ میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ اس شعر پہ سنیوں کو سبحان اللہ میں نہیں کہوں گا، صرف کھیری والوں کے اور مخدوم کھیری کے دیوانوں کے عشق پر چھوڑتا ہوں کہ سیدہ کے نام پہ کون کون چپ ہے، کون کون بول رہا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کھیری والوں کیا پتا چلا، کیا پتا چلا، کیا پتا چلا؟ اس شعر کا مطلب سمجھے؟ آج کل کچھ بدبخت کہتے ہیں سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا جتنا سنی بیان کر چکے ہیں کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ سن لے ذکر اہل بیت کا عنوان دیا میلاد کے ساتھ، تو سن لے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ پہلی بات تو بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے
سیدہ کا ذکر جہاں بھی کیا اصلی نام لینے کی ہمت ہی نہیں کی. توجہ, پوری ہدایت بخشش اٹھا لیں. میں نے جتنا پڑھا ہے نام فاطمہ کے ساتھ انہوں نے فضیلت بیان نہیں کی. جہاں جہاں بھی بیان کیا القاب کے ساتھ بیان کیا, صرف ان کے لقب کے ساتھ شان بیان کی. ارے سنی تو اصلی نام لینے کی ہمت نہیں کرتا. یہ سنیوں کا ادب ہے, یہ امام اہل سنت کا ادب. دیکھو میں چند مثالیں دیتا ہوں. مولا گلبن رحمت زہرا, یہاں بھی زہرا کا نام نہیں لیا. پھر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح اب آگے بڑھوں گا, لیکن توجہ, آپ سن رہے بہت اچھا تو ہمت ہو رہی ہے. عرض کروں کیا مطلب وہ اس شعر کا, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کھیری والوں توجہ کرنا, یوں بیان کرتے ہیں سنی, یوں بیان کرتے ہیں سنی, یوں بیان کرتے ہیں سنی, آستانے اہل بیت, یوں بیان کرتے ہیں سنی. آستانے اہل بیت, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. علماء فقہاء محدثین صوفیہ بیان کریں گے تو بہت بڑا بیان کریں گے. میں طالب علم جو سمجھا اعلیٰ حضرت کے شعر کو, مطلب کیا, جان احمد کا مطلب کیا, احمد نام ہے آسمانوں میں میرے نبی کا, اور نام ہے زمین پر محمد, اور نبی کی جان, جان احمد کا مطلب نبی کی جان. نبی کی جان کی راحت کون, نبی کی جان کی راحت کون, سیدہ کائنات حسنین پاک کی امی. مطلب کیا ہوا, سمجھے, سمجھ میں آیا کچھ؟ چپ نہیں رہو گے, جس دن سمجھ جاؤ گے. مطلب یہ ہے آدم بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, آدم کو سکون مل جاتا ہے. نوح بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, نوح کو سکون مل جاتا ہے. یونس بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. اسماعیل بے چین ہوتے ہیں چھری کے نیچے, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. ابراہیم آگ میں بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جبریل سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں, بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا. اگر بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے ہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر, فرشتے اللہ اللہ سدرہ پر جبریل بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. فرشتے بے چین ہوتے ہیں, نبی کو یاد کرتے ہیں. ابو بکر بے چین ہوتے ہیں, بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر. ابو بکر بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. عمر بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. عثمان بے چین ہوتے ہیں, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. علی بے چین ہوتے ہیں, نبی کو یاد کرتے ہیں. بلال بے چین ہوتے ہیں, نبی کو یاد کرتے ہیں. سعد بے چین ہوتے ہیں, نبی کو یاد کرتے ہیں. سعید, طلحہ, زبیر جو بے چین ہوتا ہے نبی کو یاد کرتے ہیں. وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے, جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی. نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. شان اہل بیت, شان اہل بیت, نعرہ حیدری. سب بے چین ہو تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں, اور ہر بے چین دل کا چین جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمۃ الزہرا سے چین پاتے ہیں. فاطمۃ الزہرا کو کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا, وہاں بھی نام نہیں لیا. ابھی لقمے کا وقت نہیں آیا, ابھی غوث پاک کے خزانے میں بہت ہے. یہ تراویح نہیں ہے پیارے کہ محدود 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا. ایک غوث پاک کا خزانہ ہے, ابھی لقمے کا ٹائم نہیں آیا, اتنی جلدی نہیں آیا, ابھی وقت تھوڑا صبر کریں. میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا ہے, سن لیں. نور, نور. سیدہ کیا ہے؟ نور. سیدہ کیا ہے؟ مل کے بولو, سیدہ کیا ہے؟ ارے سیدہ کا ذکر آ رہا ہے تو مولا کا بھی ذکر آ جائے گا. ذرا سا جوانوں کی طرح, عاشقوں کی طرح نہ گئے. نعرہ حیدری, حیدر, 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 حیدر,
امیر القادری صاحب قبلہ، سرکار وزیر میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کیا نور، فاطمۃ الزہرا نور ہے۔ میں نے کئی جگہ اس کو بیان کیا لیکن لوگوں نے کبھی چپ کر نہیں سنا۔ یہ اس ذکر کی کرامت ہے، یہ لوگوں نے چپ کر کبھی نہیں سنا، اور جنہوں نے چپ کر سنا میں نے کہا نکل جاؤ، اس لیے کہ اس محفل میں خوش کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جام و مینا کی محفل ہے، یہاں کرائے کے ٹٹوؤں کو نہیں بلایا جاتا، حسنین کی امی جس کو چن لیتی ہے اسی کو آنا نصیب ہے۔ زندہ باد نور نور نور، سیدہ کہ نور، میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرما رہے نور آیا اور کتاب، توجہ، نور آیا اور کیا آیا؟ یہ میلاد ہے، اور جب جا رہے تو کہتے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نور بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور لے کر بھی آئے تھے نا، حالانکہ وہ خود بھی نور ہے، لیکن اس معنی میں اہل بیت چھوڑے تو اہل بیت بھی تو نور ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت والے کیا یہ مولائی نہیں ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں احمد رضا سے بڑا کوئی مولائی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں لیکن ہم توجہ، جیسے مسلمان دو ٹائپ کے، ایک اپنی مرضی کا مسلمان اور ایک اللہ کی مرضی کا مسلمان۔ تو اپنی مرضی کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانوں گا، اللہ کی نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی مرضی کا مسلمان۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو دکھ کی بات ہے۔ شراب بھی پیوں گا، جوا بھی کھیلوں گا، زنا بھی کروں گا، سود کے دھندے بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، اللہ تجھے مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی مرضی کا مسلمان، اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن جو اللہ کی مرضی کا مسلمان، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تیری بھی مانوں گا۔ بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے مسلمان دو قسم کے ہیں، ویسے مولائی بھی دو قسم کے ہیں۔ مولائی بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک اپنی مرضی کا مولائی، علی آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا۔ ان کو میں کچھ نہیں کہتا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ان مسلمانوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو کچھ مولائی ایسے علی آپ کو مانتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے۔ لیکن ایک دوسرے مولائی ہے، علی پاک میرے مولا آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بھی مانیں گے۔ ارے ہم مولائی نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو فخر ہے مولائی ہونے پہ، اس لیے کہ کسی کا ہی تو مولا ہوتا ہے۔ مولا سب کا نہیں ہوتا، مولا کسی کا ہوتا ہے، اور جس کا مولا ہوتا ہے وہی مولائی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں مولائی ہے، لیکن وہ مولائی نہیں جو علی کو مانے، علی کی نہ مانے۔ ہم وہ مولائی ہے علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ علی نے 2.5 سال جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اس کو کبھی گالی نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں علی نے جس کو امام مانا، جب علی اتنا بلند ہے تو علی نے جس کو امام مانا ہو ابو بکر کتنا بلند ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کی صفت۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہے وہ بتا۔ تیرے ابا ہیں، تیرے دادا ہیں، کون ہے؟ ارے خم میں جتنے تھے وہ سب میرے نبی کے صحابی تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے تو صحابہ ہے نا۔ اگر صحابہ کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی تو چھپا لیتے، بیان کیوں کرتے؟ مگر سب نے سنا اور سب نے بیان کیا۔ بلکہ صدیق و فاروق تو یہ کہتے ہیں علی مبارک کو مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا بھی محبوب ہے اور تمام مومنوں کا محبوب ہے، اسی پہ تو ہم کو ناز ہے نا۔ بلکہ ایک بات کہوں، جو ہم سنیوں کو تانا دیتے کہ علی سے محبت نہیں کرتے، میں ان سے کہتا ہوں جو علی سے محبت نہ کرے، دشمنی رکھے، سنی تو دور کی بات ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ
ہمارے اپنے جذبات ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا، اگر تمہاری تھکن کا احساس نہ ہوتا تو بات آگے بڑھاتا، لیکن اینڈ کو پہنچ رہی ہے۔ میرے امام کیا کہتے سن لو، کیا نور، سیدہ نور ہے، اس پہ بنتی ہے سبحان اللہ۔ نور سے بڑی کیا چیز ہے؟ بولیے نور، نور ہے نا، بنت نور، نور کی بیٹی بھی ہے، زوج نور، نور کی بیوی بھی ہے، ام نور، نور 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 کی امی ہے، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے 6 مصروں میں 6 شان بیان کی سیدہ کی، یہ اعلیٰ حضرت ہے، ایک مصرے میں 5 شان بیان کر دی، پانچوں کا معنی الگ۔ لاؤ نہ کوئی ایسی عورت، لاؤ چیلنج ہے، لاؤ مشرق سے لے کے مغرب تک، جو خود نور ہو، بابا بھی نور ہو، شوہر بھی نور ہو، بیٹے بھی نور ہو، لاؤ، وہ صرف سیدہ ہے۔ ہائے ہائے، توجہ کرنا، میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں صرف سیدہ کی توجہ کے لیے۔ میری آواز نعت خوانی جیسی نہیں ہے، یہ جو مولانا لوگوں نے پڑھا نا، نعت خواں مولانا لوگ، ان محمد رضا ہیں اور یہ صاحب ہیں، یہ صاحب، سب کے نام نہیں جانتا، لیکن وہاں آواز نہیں، دل دیکھا جاتا ہے۔ اور ہم موروثی غلام ہیں، شامل ہو کے پڑھیں اس نیت سے کہ سیدہ کی توجہ ہو جائے۔ جب سیدہ کا ذکر کریں گے تو گنبد خضرا والے کی بھی توجہ ہو جائے گی، بابا کی توجہ تو ہوگی نا، اور جب ان کے بابا کی توجہ ہوگی تو ان کے شوہر نامدار کی بھی توجہ، پھر ان کے شہزادوں کی توجہ، پھر اپنا ہی بیڑا پار ہے نا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور لجپال گھرانہ ہے۔ ہم کیسے پڑھتے اس شعر کو؟ لوگ کہتے ہیں بیان نہیں کرتے، میں نے کہا یہ کوئی بیان کیا؟ 300 سال کے بعد پیدا ہوئے روافظ ہیں، اور آج چل رہی 15ویں صدی، 15ویں صدی سے 300 سال نکالو کتنے بچتے بعد؟ 1200 سال میں کسی نے یہ منقبت ان سینہ پیٹنے والوں نے کسی نے بیان نہیں کیا جو اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کر دی۔ ہاں، اور کوئی یہ ہم معذاللہ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ نور۔ میں تو اتنا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھکنے کا خوف نہیں ہوتا، تو ہر محفل میں پڑھتا تاکہ سنیوں کے بچے کو یہ شعر یاد ہو۔ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ بولو کیسا لگتا ہوگا فاطمہ کا حجرہ جب 5 نور ایک ساتھ ایک حجرے میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ منظر تمہیں دیکھنے ملے گا جنت میں، کیونکہ آقا فرماتے فاطمہ جیسے ہم 5 یہاں ایک ساتھ ہیں، جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس حجرے میں کوئی اور نہیں تھا پھر جب 5 تھے، لیکن سیدہ کریم کی کریمہ بیٹی نے کہا بابا ہم 5 تو ایک ساتھ ہوں گے جنت میں، ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے، ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم سے سچی محبت کریں گے جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان اہل بیت، سادات کرام، نعرہ حیدری۔ جنت میں مزے کو بھی مزہ آئے گا، کیوں؟ کوئی حوروں میں گم ہوگا، کوئی نہروں میں گم ہوگا، کوئی پھل اور پھول کی لذتیں لے رہا ہوگا، اور یہ پنجتنی مولائی جب اپنے آقاؤں کے ساتھ جنت میں مزے لے رہے ہوں گے تو مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ یہاں یوں ہی نہیں محبت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں نور، بنت نور۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، آگے پڑھنے سے پہلے اب 10 منٹ ہی باقی رہ گئے بس اسی میں، بلکہ میں 8 منٹ میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی، لیکن ایک بات عرض کر دوں۔ آقا نے کیا کہا؟ فاطمہ جو ہم سے محبت کریں گے وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ بولو محبت کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ علی یہ مرتضیٰ کی عصر کی نماز چھوٹی تو علی رو پڑے، کبھی تمہیں بھی نماز چھوٹنے پہ رونا آیا ہے؟
पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते, कौन से मौलाई हो? बताओ। जिना की फिल्में मोबाइल के अंदर है, कौन से मौलाई? मौला अली तो कहते हैं कि मैंने अपना सतर भी कभी नहीं देखा जानबूझ के, क्योंकि जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उन आंखों से अपना सतर जानबूझ के कैसे देखो, मुझे हया आती है। तुम्हारी हिम्मत कहती हो कैसे होती है जिना की फिल्में देखने की? कौन से मौलाई? बताओ बताओ ना। गौस पाक जैसे मौलाई बनो, गरीब नवाज जैसे मौलाई। और वैसे तो कोई बन नहीं सकता, कम से कम उनकी खैरात ले लो। हैं, आंखों को आवारा कर दिया, बीवियों को मारते हो, कौन से मौलाई? कौन सी मोहब्बत है? जिस दिन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह ने कांटों पर चले, पत्थर खाए, खून बहा, आज वो दिन हमारी जिंदगियों में है। बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वहां तो चांद और सूरज दुपट्टे को नहीं देख रहा है। हमारी बेटियां पिकनिक पे जा रही है, वलीमे में सज धज के बेपर्दा जा रही है, ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। जिस मजहब में बेटी को मस्जिद भेजने की इजाजत नहीं, उस मजहब की बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाए। कौन से सुन्नी हो, कौन से आशिक रसूल हो? हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी बताओ? हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी जब तुम नमाज के वक्त में घर में पड़े रहते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो, गंदी फिल्में देखते हो, नशा करते हो। मौलाए कायनात तो कहते हैं जिस कुएं में शराब का कतरा गिर जाए, उस पे मिट्टी पड़ जाए, फिर वो खुश्क हो जाए, फिर उस पे घास उग जाए, मैं अपनी बकरी भी वहां चराना तकवे के तौर पे पसंद नहीं करता। उन्हें नशे से इतनी नफरत, और तुम एमडी का नशा कर, शराब का नशा कर, जुआ खेलो। याद रखना, मोहब्बत का ढोंग रचाने वालों, जिसको पंजतन से मोहब्बत होती है वो यजीद का किरदार कभी नहीं इख्तियार करता। जो पंजतन का आशिक होता है, ये सबको पता है कि इमाम हुसैन की शहादत सजदे में हुई, फिर सजदे से तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं? अपना महबूब जिस सजदे में शहीद हो रहा हो, आशिकों को तो सबसे ज्यादा मोहब्बत सजदे से होना चाहिए, क्योंकि मेरा महबूब गया ही इसी हालत में। फिर कहां गई वो मोहब्बत? सिर्फ नारों से काम नहीं चलता, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। आओ तौबा करो, हूर की तरह छोड़ दो खैमे यजीद को और इमाम की तरफ आ जाओ। आज तुम किरदार के एतबार से यजीद के खैमे में खड़े हो। यजीदी नहीं हो, हुसैनी ही हो, मौलाई हो, हसनी हो, अकीदे के एतबार से सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी हो, सहाबा के गुलाम हो, लेकिन खड़े हो यजीद के खैमे में शराब की वजह से, जुआ की वजह से, औरतों को पाप की नजर की वजह से देखने की वजह से, जिना की वजह से, गुंडागर्दियां करने की वजह से, पड़ोसियों पे जुल्म करने की वजह से, बीवियों पे जुल्म करने की वजह से, जिहालत की वजह से यजीद के खैमे में खड़े हो। निकलो हुर की तरह, घोड़ा दौड़ाओ इश्क का और पहुंच जाओ इमाम के कदमों में। इमाम हुर ने जैसे यजीदियत को छोड़ दिया था, हम भी यजीदी खैमे को आज किरदार के एतबार से छोड़ के हुसैनी किरदार इख्तियार करते हैं। हम कड़े और नाड़े वाले हुसैनी न बनेंगे, हम नमाज रोजे वाले हुसैनी बनेंगे, हम सच बोलने वाले हुसैनी बनेंगे, हम नमाज पढ़ने वाले हुसैनी बनेंगे, हम सदका देने वाले हुसैनी बनेंगे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाले हुसैनी बनेंगे। ऐसे हुसैनी बन जाओ, फिर हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मेरे इमाम क्या कहते हैं? नूर। थक गए आप? मियां ने तो 10 मिनट का टाइम दिया था, 5 मिनट तो चले गए। सुन ले, नूर, सुभान अल्लाह, बिन्ते नूर, सुभान अल्लाह, ज़ौजे नूर, सुभान अल्लाह, उम्मे नूर, नूर। सुभान अल्लाह। अब उसको पढ़ ले और तवज्जो हो जाए, बात पूरी करते हैं। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। सुभान अल्लाह। मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ सब मिल के शामिल हो जाए सैयदा की तरफ तवज्जो करके। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। अरे नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले
नस्ल पाक में बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का, ओ तू है ने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना नूर का। अब 2 मिनट में बात सुने, जब सैयदा की ये शान है, वो पैदा कहाँ हुई? नबी के घर में। और उनके शौहर नबी की मिलाद पढ़ने लगा, नबी ये पाक की मिलाद पढ़ने। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। उनके शौहर इजालतुल खिफा में लिखा है, शाह वली उल्लाह ने मदारिजुन नबुव्वह में लिखा है, शेख अब्दुल हक ने। इसी तरह से लताइफ अशरफी में लिखा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूजात में अल्लामा जामी ने लिखा है, अल इमाम हाकिम ने लिखा है, क्या अली काबे में पैदा हुए? अली कहां पैदा हुए? मिल के बोलो, नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं। लोग कहेंगे किसको ले आए वजी मियां, पागल तो नहीं है? अली की मिलाद पढ़ता है, बोलता नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ रहा हूं नबी की मिलाद। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अली कहां पैदा हुए? मेरे मौला कहां पैदा हुए? बोलो कहां पैदा हुए? जल्दी बोलो कहां पैदा हुए? काबे में पैदा हुए। सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है, जब अली पैदा हुए कोई गंदगी नहीं थी, कोई गलाजत नहीं थी, लेकिन जब पैदा हुए आंखें बंद करके पैदा हुए, आंखें बंद करके पैदा हुए। 3 दिन तक आंखें बंद रखी, अम्मी की गोद में गए, अम्मी की गोद में गए, आंखें बंद, बाबा की गोद में गए, आंखें बंद। घर वाले परेशान, बच्चा इतना खूबसूरत है, बच्चा इतना खूबसूरत है, बच्चा इतना खूबसूरत है, बच्चा इतना खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोलता, नाबीना तो नहीं है। इत्तेफाक से 3 दिन के बाद चच्चा चच्ची के घर मेरे आका आए, 29 या 30 साल की उम्र थी। फरमाया परेशान क्यों हो? कहा मोहम्मद बेटा पैदा हुआ है, तुम्हें भाई आया है, खूबसूरत बहुत है, आंखें नहीं खोलता है, शायद नाबीना है। सरकार ने कहा लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। हुजूर ने गोद में लिया, अली ने आंखें खोली। हैदर 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 हैदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को देखकर आंखें खोल दी। कोई नबी को पहचाना, कितने साल में, कितने साल में, कितने साल में? अल्लाह अकबर। अली आए थे इतनी अक्ल लेकर के कि नबी को देखने के लिए ही अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाएं लू तेरी है जज्बे शौक सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अली ने आंखें खोल दी, पैदा होने के 3 दिन बाद आंखें खोल दी, गोया के बता दिया हुजूर आप ही को देखने के लिए आया था, ये अली की पैदाइश है। अब जरा सुन ले, अली वो हैं काबे में पैदा होते हैं, अली वो हैं आंखें खोलते रसूलुल्लाह को देखते हैं, अली वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने कहा अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। आका ने कहा अली तू साकी हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर पे जाम पिलाने वाला है। लेकिन ये भी साथ में फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन है, जो उमर का दुश्मन है, अली तू उसको जाम मत देना, उसको जाम मत देना। तवज्जो से सुन ले, फज़ाइल अली मुर्तज़ा। मैं नबी की मिलाद पढ़ने लगा हूँ, मुरादे ले लो, तमन्नाएं ले लो, हुजूर की शान पढ़ने लगा हूँ। तवज्जो फरमाए, अली काबे में पैदा हुए, अभी वज़ाहत नहीं करता, अब चलते चले जाएं। अली काबे में पैदा हुए, पैदा हुए रसूलुल्लाह को देखा, अली वो है। मेरे आका ने फरमाया तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, अली तू हसाकी हौज़े कौसर है, अली जिसको चिट्ठी देंगे वो पुल सरात से सलामती से गुजर जाएगा। लेकिन ये भी कहा जो अबू बकर का दुश्मन है उसको चिट्ठी मत देना, जिसको अली चिट्ठी देंगे वो सलामती से गुजर जाएगा। अली खातिमुल विलायत है, अली फातह खैबर है, अली फातह बद्र हुनैन है, बद्र हुनैन है, अली अखी रसूल है, अली ज़ौजे बतूल है, अली हसनैन के बाबा है, अली 12 इमामों के बाप
हैं, अली गौसे आजम के बाप हैं, अली गरीब नवाज के बाप हैं, अली साहिबुल बरकत के बाप हैं, अली शाह बरकतुल्लाह के बाप हैं, अली आले रसूल के बाप हैं, अली इमाम मेहदी के बाप हैं, अली वो हैं, कहते हैं सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो पूछोगे मैं बता दूंगा। जमीन के जितने रास्ते तुम जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। अली अल्लाह के राजों को जानने वाला, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली खूबसूरत है, अली हसीन है, अली खूबसूरत है, अल्लाह अकबर, अली बहादुर है, अली अल्लाह अकबर। अल्लाह का वो वली है कि दौरे आदम से लेकर आज तक जितने वली हुए हैं सबको वली बनाने वाला अली है। लेकिन जब अली यमन जाते हैं, सुन ले नबी की शान सुन ले, जब अली यमन जाते हैं, जब अली यमन जाते हैं, जब अली यमन जाते हैं, लोग कहते हैं ये वो है, ये वो है, ये वो है, अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, अली फातिह खैबर, अली साकी कौसर, अली जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, अली ये मुर्तज़ा। तारुफ कराने वाले को कहते हैं ओ तारुफ कराने वाले चुप कर। अब मुझसे सुन अली क्या है, अली से सुनो अली क्या है। अली कहते हैं अना उबीदुम मिन इबादे मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से अदना गुलाम हूं। अब तुम अंदाजा कर लो घर जाकर, जिसका गुलाम अली हो वो इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की